اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد افضل انبیائک و اکرم اصفیائک من نورہ جمیل انوار و صاحب المعجزات وصاحب المقام المحمود سید الاولین والآخرین وصلی وسلم علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 59 اور 60 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْكِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندِ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہیں صرف یہ ناگوار گزرا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو اس سے پہلے نازل ہوا، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بدتر درجہ کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور خنزیر یا پھر سور بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی جس میں ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابی نافع، عازر بن عازر وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ رسولوں میں سے کس کس پر ایمان لائے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ اس شخص پر جو ان پر ایمان لایا ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْكِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہیں صرف یہ ناگوار گزرا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو اس سے پہلے نازل ہوا، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ ناظرین، تنقمون دراصل انتقام سے ہے، جس کا معنی بدل لینا ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے، مگر یہاں پر اس کا معنی عیب جوئی ہے، یعنی ہمارا عیب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ذرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان بدبختوں سے پوچھیں کہ کیا ہمارا ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب تمہارے نزدیک عیب کی بات ہے؟ حالانکہ یہ تو کمال کی بات ہے جسے نصیب ہو جائے۔ تم ہمیں کس قصور کی بنا پر طعن و ملامت کرتے ہو؟ تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمانوں میں سے ہیں۔ تم بے ایمان ہو، نقض عہد کرتے ہو، دین کا تمسخر اڑاتے ہو، دین حق کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تم اپنی خفت مٹانے کے لیے اہل حق پر طعن کرتے ہو۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو کفر کے سرغنوں سے لڑائی کرو۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں، جب تک ان سے سختی نہیں کی جائے گی یہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندِ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بدتر درجہ کے ہیں؟ ناظرین، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذالکہ سے پہلے اہل مخذوف ہے، یعنی پوری عبارت اس طرح ہے بشر من اہل ذالک، اور مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو برائی میں فاسقوں یعنی اہل کتاب سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین یہاں پر دین مخذوف مانتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جن کا دین فساق سے بھی زیادہ برا ہے۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب اور کفار کا ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ شاعر اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ پھر انہیں بے عقل اور فاسق بھی کہا گیا۔ چنانچہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ کیا میں تمہیں ان بے وقوفوں اور فاسقوں سے بھی بدتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے برے خصائل کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور خنزیر یعنی سور بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ ناظرین، یہ تمام برے خصائل بنی اسرائیل پر صادق آتے ہیں، وہی ان اوصاف کے حاملین ہیں۔
اور پھر ان بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش شروع کر دی ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی بات کو ماننا یہی شیطان کی پوجا ہے۔ یہ پرستش محض سجدہ کرنے سے ہی عبارت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی فرما برداری کرنا بھی اس کی عبادت میں شامل ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کر دیا اور شیطان کی پوجا کی۔ اولئک شر مکانم، یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے بھی بدترین ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستہ سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کی تفہیم سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتباہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے بچو جو تمہیں گمراہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اہل یہود یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ ان کی خصلتیں یہی ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شر شیطان سے بچائے اور شر نفس سے بھی بچائے، اور ان لوگوں کے شر سے بچائے جو اس بات پہ درپے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی راہ سے بھٹکا دیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور نصرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ہی ہمارے لیے عافیت کا راستہ ہے۔ دین کو سمجھنا، دین کے رستوں پر چلنا ہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، تو قرآن مجید کی حکمت بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔